طرح بہت سے حکم ارشاد فرمائے ہیں، وہاں پر ایک حکم یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو، انسان اپنی تخلیق میں غور و فکر کرے، جانوروں کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے اللہ فرماتا ہے اس میں غور و فکر کرو، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم کو دیا ہے، انسان عبادت کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن پاک میں دیکھیں پچھلی امتیں جو گزری ہیں، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے، ان کی برکت سے وہ اپنے محبوب کی امت کو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسی غلطیاں نہ کریں جو پچھلی امتوں نے کی ہیں۔ ان کے حالات کا ذکر کیا، فرماتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول اس میں کمی کرتی تھی، اللہ کا عذاب آیا۔ پچھلی امتوں میں جتنے عذاب آئے عبادت کی کمی سے نہیں آئے کہ وہ عبادت میں کمی کرتے تھے، وہ اخلاقی طور پر اچھے نہیں تھے، معاشرتی طور پر اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے قوم لوط یہ بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، مرد آپس میں برائی کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر عذاب آیا، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نبی حق لے کر آئے، انکار کیا، ان پر بھی عذاب آیا۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، دیکھیں اپنے معاشرے میں، تو جتنے عذاب پچھلی امتوں پر جن کاموں پر آئے تھے وہ سارے کام اس امت میں ہو رہے ہیں، کوئی کام بھی بچا نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی ہو، ملاوٹ ہو، وعدہ خلافی ہو، جھوٹ ہو، یعنی کہ ہم لوگوں نے کوئی کام نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے فرمایا یا جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آیا سب کے سب ختم ہو گئے، میری امت پر ایسا عذاب نہیں آیا، جزوی طور پر آتا ہے، تھوڑے سے لوگوں پر آ جائے، تھوڑے سے علاقے پر آ جائے، لیکن ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب کیسے کرے کہ یہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ ان کے کام دیکھ کر اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے، لیکن محبوب تیرا سب منفذ بھی نظر آتا ہے۔ تو اللہ آپ بچے ہوئے ہیں کہ نبی پاک کا صدقہ ہے۔ عابد جو ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اس کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ عبادت کرتا رہے، لیکن جب غور و فکر کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ کوئی یہ غور و فکر کرے کہ یہ میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کا موقع ملے یا نہ ملے، اگر اس غور و فکر سے نماز پڑھے گا وہ نماز معراج ہوگی، اتنی توجہ سے پڑھے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح تصور کرے تو کیسی نماز ہوگی؟ نماز میں تصور کرے پورے صراط پر کھڑا ہو، میرے ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ ہے، اگر اس تصور سے نماز پڑھے تو وہ نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز معراج ہوتی ہے۔
انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے. اس ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سب سے اس نے ہاتھ اٹھا دیا. اب وہ ایک دوسری دنیا کی طرف جا رہا ہے. اس لیے جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب وہ دنیا سے واپس آتا ہے تو اس دنیا میں آتا ہے تو پھر سلام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے پھر فرماتا ہے وفی انفسکم، اپنے نفسوں میں غور کرو. ہم نے تمہیں بنایا ہے. آج آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ انسان ہے کیا. انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہوئی ہے کہ انسان سمجھ آ جائے. ہم ساری ریسرچ انسان پر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اس میں عزت والی روح پھونک دی. تو انسان جب دیکھتا ہے، سائنس نے بہت زور لگایا لیکن کیا وہ موت کو ٹال دیتے ہیں، موت کو روک سکتے ہیں؟ انسان دیکھے یہ اس کی دھڑکن، ایک دھڑکن پر اس کی زندگی ہے، ایک سانس پر اس کی زندگی ہے. تو جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو رب کو پہچان لیتا ہے. جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. تو جب انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے. پتہ لگ جاتا ہے اسے کہ میری حقیقت کیا ہے. پھر وہ کسی پر ظلم کرتا نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے. تو جب کسی چیز کی حقیقت انسان کے سامنے کھل جائے تو وہ چیز اس کی نظروں میں بے وقت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے نفسوں میں غور کرو، دیکھو یہ ہم نے کیسا شاہکار بنایا. سب سے بہترین تخلیق ہے ہماری. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے نفسوں میں غور کرو. پھر کہتا ہے نہیں دیکھو آسمان کو دیکھو، نہیں کہتا ہے زمین کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو. یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے اپنی نشانیاں کھڑی کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھی ہمارے سامنے. جنت رکھی، دوزخ کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، لیکن ہم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے. لیکن نشانیاں اس نے کھڑی کی. آسمان کھڑا کیا، بنا سکتا ہے کوئی بغیر پلر کے؟ زمین بچھائیے، اس کی کائنات کی کتنی حدیں ہیں آج تک سائنس جان سکی نہیں ہے کہ کائنات کی حدیں کتنی ہیں. 18,000 عالم بتائے جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہماری زمین ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر چمنی رکھی ہو. اس زمین کی حقیقت 18,000 عالم کے سامنے ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں سامنے رکھی ہیں اور یہی امتحان ہے. اگر جنت، دوزخ یہ سب چیزیں نظر آتی تو انسان پھر مسجد سے باہر نہیں جاتا. اس لیے فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان ہے ہی بن دیکھے ماننے کا نام. ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے. آپ کا مناظرہ ہوا نمرود سے. تو جب اس کے دربار میں گئے ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، موت اور زندگی میں بھی دے سکتا ہوں. کیسے دے سکتا ہے؟ جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا اس نے، اور جو بالکل آزاد گھوم رہا تھا اس کو موت دے دی. نمرود نے کہا دیکھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے نا، تو مغرب سے نکال کے دکھا. قرآن میں ہفتہ پکڑ رہ گیا، کوئی جواب اس سے نہیں بنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں. جو بحریے ہیں وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کو
درخت کا